کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں پانی کی لہروں سے باہر نکل کر کسی انسان کے قدم چومنے لگیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو میلوں دور بیٹھی ایک ہستی کا ہاتھ سہارا دے دے؟ بغداد کے تپتے صحراؤں اور دجلہ کے ٹھنڈے پانیوں کے درمیان ایک ایسا سچا واقعہ چھپا ہے جو نہ صرف عقل کو حیران کر دیتا ہے بلکہ مردہ دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ آج آپ کو شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کی دنیا میں لے چلتے ہیں جہاں مچھلیاں بھی سلام کرتی تھیں، اور جب سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو ایک غیبی ہاتھ نے تھام لیا۔ اطمینان سے بیٹھ جائیے کیونکہ یہ واقعہ آپ کی آنکھیں نم اور ایمان تازہ کر دے گا۔ علم کا مرکز بغداد اور دریائے دجلہ۔ بغداد اسلام کا دارالخلافہ، علم کا مرکز اور دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ دریائے دجلہ، جسے فارسی میں ٹائگرز کہتے ہیں، اس شہر کے سینے سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس کا پانی نیلا، صاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس دریا کے کنارے بازار لگتے تھے، مچھیرے اپنی کشتیاں لے کر نکلتے تھے اور بچے پانی میں کھیلتے تھے۔ اسی دریا کے کنارے ایک مدرسہ تھا، مدرسہ قادریہ۔ اس مدرسے میں روزانہ صبح سے شام تک ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ کوئی علم سیکھنے آتا، کوئی دعا مانگنے آتا، کوئی اپنی تکلیفیں لے کر، تو کوئی صرف اس عظیم ہستی کا چہرہ دیکھنے۔ وہ عظیم ہستی حضرت غوث اعظم صبح کے نماز کے بعد باہر تشریف لاتے۔ آپ کی پیشانی پر نور چمکتا تھا۔ آپ کی نظر جس پر پڑتی وہ انسان بدل جاتا۔ آپ کے ایک اشارے سے گناہ گار توبہ کر لیتے اور ایک لفظ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے۔ آپ کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ کے پاس یہ نور کہاں سے آتا ہے؟ غوث اعظم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بندہ پوری طرح اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر جو اللہ کا ہو جائے اس کے آگے زمین بھی جھک جاتی ہے، آسمان بھی، پانی بھی اور سمندر بھی۔ یہ بات سن کر مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اس وقت تو بات کا پورا مطلب سمجھ نہ آیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اسے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا تھا جو اس نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک مچھیرا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ ایک نیک انسان، 5 وقت کا نمازی، ایماندار اور محنتی تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی کشتی تھی جسے لے کر وہ ہر صبح دریا میں نکل جاتا، مچھلیاں پکڑتا اور بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ لیکن اس سال اللہ کی مرضی سے مچھلیاں بہت کم ہو گئی تھیں۔ دریا میں جال ڈالو تو خالی واپس آتا۔ صبح سے شام تک کی محنت کے باوجود ایک مچھلی نہ ملتی۔ یوسف کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کی بیوی پریشان تھی اور اس کے 3 چھوٹے بچے بھوکے تھے۔ ایک دن شام کو یوسف خالی ہاتھ گھر لوٹا تو بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ یوسف نے سر جھکا کر کہا، آج بھی کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں مچھلیاں غائب ہو گئی ہیں۔ اس کے 7 سالہ بیٹے نے قریب آ کر کہا، ابا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کہاں جائے؟ تبھی اس کے پڑوسی ایک بزرگ نے اسے دیکھا اور کہا، یوسف تو پریشان کیوں ہے؟ مدرسے جا، غوث اعظم کے دروازے پر جا، وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یوسف اس سے پہلے کبھی مدرسے نہیں گیا تھا، لیکن اس رات وہ چل پڑا۔ رات کا اندھیرا تھا اور بغداد کی گلیوں میں سناٹا۔ وہ مدرسے کے دروازے پر پہنچا جو کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ذکر کی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دروازہ کھلا اور حضرت غوث اعظم تشریف لائے۔ سفید لباس، سفید داڑھی اور چہرے پر ایسا نور جیسے چاند نکل آیا ہو۔ آپ نے نظر اٹھائی جو سیدھی یوسف پر پڑی۔ غوث اعظم نے بغیر یوسف کے کچھ بولے ارشاد فرمایا، یوسف تیرے بچے بھوکے ہیں، کل صبح دریا پر جال ڈالنا، اللہ روزی دے گا۔ یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، نہ اپنی پریشانی، مگر غوث اعظم سب جانتے تھے۔ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، رو مت، اللہ پر یقین رکھ، کل تو دریا پر جو دیکھے گا وہ زندگی بھر یاد رہے گا، سمندر کی مچھلیاں اور غوث اعظم کا معجزہ۔ اگلی صبح یوسف فجر کی نماز پڑھ کر دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی شیشے کی طرح صاف اور پرسکون تھا۔
اس نے جال ڈالا لیکن اچانک پانی میں ہلچل ہوئی، جیسے دور سے کچھ آ رہا ہو۔ لہریں اٹھنے لگی، پانی میں چمک آ گئی۔ پھر اس نے وہ منظر دیکھا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ دور سے پانی کی سطح پر ایک نورانی شخصیت چلی آ رہی تھی، جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ یہ حضرت غوث اعظم تھے۔ وہ پانی پر چل رہے تھے اور ان کے پیچھے سینکڑوں مچھلیاں تیرتی ہوئی نہیں بلکہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں، جیسے کسی نے انہیں بلایا ہو۔ مچھلیاں جھنڈ در جھنڈ آ کر آپ کو سلام کر رہی تھیں اور آپ کے ہاتھ چوم رہی تھیں۔ یوسف کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر رنگ اور ہر سائز کی ہزاروں مچھلیاں ستائے آپ پر آ گئی تھیں۔ وہ حضرت کے قدموں کے پاس جمع ہو کر ایسے منہ کھول بند کر رہی تھیں جیسے ذکر کر رہی ہوں۔ غوث اعظم کنارے پر آئے، آپ نے پیار سے ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا تو مچھلیاں ان کے ہاتھ چومنے کے لیے لپٹ گئیں۔ آپ نے یوسف کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، یوسف اب جال ڈال۔ یوسف نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جال ڈالا تو ایک پل میں جال اتنا بھر گیا کہ ٹوٹنے لگا۔ ایسی سنہری اور بڑی مچھلیاں جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی روزی ہے، جا اسے بیچ، بچوں کو کھلا اور جو بچ جائے وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ یوسف کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی شام بغداد کے بازار میں ایک سوداگر آیا جس کا نام ہارون تھا۔ وہ بصرہ کے راستے خلیج فارس سے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور کپڑے گیلے تھے۔ وہ سیدھا مدرسے پہنچا جہاں غوث اعظم مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ ہارون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا اور کہا، حضرت میں مر جاتا، اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے بچایا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ ہارون اور اس کے ساتھی سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ایک ہولناک طوفان آیا۔ جہاز ڈوبنے لگا اور سب موت کو سامنے دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے۔ ہارون نے کہا، مجھے میری ماں نے ایک دعا سکھائی تھی کہ جب تکلیف میں ہو تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینا۔ میں نے طوفان میں زور سے پکارا، یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر۔ اسی لمحے غیب سے ایک نورانی ہاتھ آیا جس نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو تھام لیا۔ لہریں خاموش ہو گئیں اور وہ محفوظ کنارے لگ گئے۔ جب ہارون نے یہ سنا تو پورے مدرسے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ نے اس رات ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ غوث اعظم نے اپنا دست مبارک جبے کی آستین میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو آستین سے سمندر کا نمکین پانی ٹپک رہا تھا۔ ہارون یہ دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہارون میرا نہیں اللہ کا شکر ادا کرو، وہی بچانے والا ہے، بندے تو بس اس کا ذریعہ ہیں۔ رومی سوداگر مارکوس کا قبول اسلام۔ قریب ہی ایک کافر سوداگر مارکوس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ روم سے آیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ مچھلیاں اس بوڑھے آدمی کے پاس کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ جادو ہے؟ وہ آپ کے قریب آیا۔ غوث اعظم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مارکوس تو روم سے آیا ہے، تیری ماں بیمار ہے اور اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، وہ تیری راہ دیکھ رہی ہے۔ مارکوس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں۔ مارکوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، دریا کی مچھلیاں خوشی میں ہوا میں اچھلنے لگی جیسے جشن منا رہی ہوں۔ ایک اور انسان اللہ کی طرف آ گیا۔ یوسف مچھیرے کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ صرف مچھلیاں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پکڑتا اور غریبوں میں بانٹتا تھا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب نیت بدلتی ہے تو قسمت بدلتی ہے۔ آپ نے مریدوں کو نصیحت فرمائی کہ کائنات کی ہر چیز، مچھلی، پرندے، پتھر اللہ کے ذکر میں مگن ہیں، لیکن انسان اسے بھول جاتا ہے۔ کیا ہم مچھلیوں سے بھی کم ہیں جو پانی میں رہ کر بھی اللہ کو یاد رکھتی ہیں؟ رات کے وقت جب سب جانے لگے، آپ نے یوسف کو روکا اور ارشاد فرمایا، یوسف یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کل جب دریا پر جائے تو بسم اللہ کہہ کر جال ڈالنا اور غریبوں کا حصہ ضرور نکالنا۔ یاد رکھ، دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی برکت ہے، لیکن وہ برکت اسے ملتی ہے جو اللہ کو یاد رکھے۔
यूसुफ ये सबक दिल में बसाकर अपने घर की तरफ चल दिया, जबकि आसमान के सितारे और दरिया का पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ ही अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।